السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا مقام اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کا 1 درہم صدقہ باقی دنوں کے 1000 درہم صدقے سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں جمعہ کی مبارک گھڑی کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی، زندگی کی ہر سیکنڈ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو چونکہ مختصر سا وقت ہے اس لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، وقت پر اپنی بات کو ختم کرنا ہے، لیکن ہم سب اس بات کو طے کر لیں کہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس وقت دنیا کا جو حال ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ غیب کی خبروں کو جاننے والا ایک پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک خزانہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ خزانہ میں نہیں دیتا بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے
جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت ہم دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں، کورونا وائرس، یہ لاک ڈاؤن، پتہ نہیں کیا کیا پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ ہی نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو ایک عمل بتلانا ہے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، بلکہ زندگی ایسی خوشگوار ہو جائے گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کی برکت سے نہ موت کا ڈر رہے گا، نہ کورونا وائرس کا ڈر رہے گا، نہ غربت کا ڈر رہے گا، بلکہ زندگیوں میں سکون ہی سکون، زندگیوں میں اطمینان ہی اطمینان۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں، اللہ ہر ایک کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہوئے، اور ایسی بیماری کہ آپ کا پورا بدن، یعنی صحابی کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مدینۃ المنورہ میں میرے ایک صحابی بیمار ہیں جو بڑے کمزور ہو چکے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی خیر خیریت کو ضرور معلوم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، گھر گھر کی ملاقات معمولی ملاقات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے یا بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنے ٹھکانے کو جنت میں بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آقا وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کیا، اللہ کے بندے، بیماری کے ایام میں، ارے بیٹھنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بیماری کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پریشانیوں کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا کہ تم بیماری کے دنوں میں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے، جتنی بیماریوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ کر لینا۔ اب صحابی کی دعا بھی تو کیسی پیاری دعا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، ارے دنیا کی زندگی ختم، بیماری ختم، دنیا کی زندگی ختم، دکھ ختم، لیکن آخرت کی تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہمارے نبی نے وہ صحابی کی اس دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا۔
فرمایا اور فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، تم نے ایسی دعا کیوں مانگی؟ اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، نہ تھوڑا سا دکھ برداشت ہوتا ہے، ارے گرمی برداشت نہیں کرتے، سردی برداشت نہیں کر سکتے، اور زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، تم ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس میں وہ دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ؟ اور میرے بھائیوں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ نے دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے جو حاکم کی حکومت میں نہیں، دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے جو طبیب کی حکمت میں نہیں، جو حکیم کی حکمت میں نہیں، دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں۔ دعاؤں سے اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت میں جو آپ کو دعا بتلانا چاہتا ہوں، آپ علماء سے پوچھیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تیری زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے گا، اللہ تیری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اکثر کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو اپنے امام صاحب سے پوچھ لے، لیکن یاد ہے تو سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی، اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، اور جہنم کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکنے والے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ عافیت کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بولو پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہم چاہتے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے، حالات درست ہو جائے، تو اللہ پاک نے دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے، حاکم کی حکومت میں کچھ بھی نہیں، جتنا دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دعا سنت سمجھ کر، اب دعا کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا چاہے جس کو جتنا وقت ملے اتنا پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی سنت